ناطقہ سر بگریباں ہے، اسے کیا کہیے۔ ایران نے شام میں مسلمانوں کے قتل عام میں حصہ لیا اور لاکھوں مسلمانوں کو شہید اور 1 کروڑ مسلمان ہجرت پر مجبور ہوئے۔ ہم نے کہا یہ ایران اور شام کا معاملہ ہے۔ ایران نے یمن میں مداخلت کی اور بے گناہ مسلمانوں کا خون بہایا۔ سعودی عرب نے یمن کے مسلمانوں کی حمایت میں فوج بھیجی تو ایران اور اس کے بغل بچہ لے پالک تکفیری دہشت گرد تنظیم حزب اللہ نے کعبۃ اللہ کو گرانے کی دھمکی دی، جس پر سعودی عرب نے ہم سے مدد مانگی۔ ہمارے سیکولر لبرل نظر آنے والے سیاستدانوں اور NGOs کے پروردہ ایران نواز اینکرز اور میڈیا ہاؤسز کے ٹکڑوں پر پلنے والے تجزیہ کاروں نے ایران کے بجائے سعودی عرب کو آڑے ہاتھوں لے کر مدد دینے سے باز رہنے کا مشورہ دیا۔ دلیل یہ دی کہ ایران اور سعودی عرب دونوں ہمارے حلیف اور بھائی ہیں، ہمیں کسی ایک کے ساتھ کھڑے ہو کر دوسرے سے لڑنا نہیں چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں بزبان حال یہ کہا کہ کرنے دو کعبہ پر حملہ ہماری بلا سے۔ عزیر بلوچ نے ایرانی پاسپورٹ، ویزا اور ایرانی خفیہ ایجنسی سے تعلقات کا اعتراف کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ ایران بلوچستان اور کراچی میں عدم استحکام کے لیے علیحدگی پسندوں کی مدد کرتا ہے۔ ہم نے کہا یہ ایک ہارے ہوئے سیاسی کھلاڑی کی گھڑی ہوئی کہانی ہے، بھلا ایران کو ایسا کرنے کی کیا ضرورت؟ پنجاب پولیس کو مطلوب بدنام زمانہ کالعدم دہشت گرد تنظیم سپاہی محمد اور وحدت المسلمین کا سالار اعلیٰ مفروری کے دوران ایران میں ہلاک ہوا، جسے وحدت المسلمین اور تحریک جعفریہ نے پورے اعزاز کے ساتھ پاکستان لا کر دفنایا۔ ہماری میڈیا کو اس کی خبر تک نہ ہوئی، کسی نے نہیں پوچھا کہ ایک مفرور اشتعالی دہشت گرد ایران کیسے پہنچا اور پھر اس کی لاش واپس وطن کیسے لائی گئی۔ ہماری حکومت نے بھی آنکھیں بند کیے رکھیں، حالانکہ ان میں سے ہر ایک واقعہ ایران کی پاکستان میں مداخلت کا واضح ثبوت تھا۔ اور اب ایک اور ایرانی سازش بھارتی ایجنٹ نے بے نقاب کر دی، جس کا نام کلبھوشن یادو سے ایران نے مبارک حسین رکھ کر اسے ویزا جاری کر کے پاکستان بھیجا تھا تاکہ وہ بلوچستان اور کراچی میں شیعہ دہشت گرد گروپوں کی معاونت سے دہشت گردانہ کارروائی کرائے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ ہمارے محب وطن اینکرز، تجزیہ کار، سیاستدان اور صاحبان جبہ و دستار یک زبان ہو کر حکومت سے آستین کے سانپ ایران سے دو ٹوک بات کرنے اور ملک بھر میں پھیلے ایران کے ثقافتی مراکز کے نام سے قائم دہشت گردی کے سہولت کاری کے اڈوں کو ختم کرنے کا مطالبہ کرتے، مگر افسوس کہ ان کو خیال آ رہا ہے کہ ایرانی حمایت یافتہ دہشت گرد گروپوں کے خلاف کارروائی کرنے سے ایران ناراض ہوگا، گویا پاکستان کا استحکام جائے بھاڑ میں، ایران ناراض نہ ہو۔ کلبھوشن یادو کے مسئلے پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایران صرف یمن، عراق، شام اور سعودی عرب کے مسلمانوں کا ہی دشمن نہیں، بلکہ وہ پاکستان کو بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھتا۔ اس لیے ایران کے بارے میں خارجہ پالیسی کو درست کرتے ہوئے ضروری اقدامات کرنے چاہیے تاکہ وطن عزیز کا امن و امان بحال اور مزید استحکام کی طرف بڑھے۔